بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة الدائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الختم لما سبق والفتح لمن غلق، المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعطشهم وشجاعتهم وعظمتهم وسخاوتهم وولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حضور محترم، بزرگان قوم و ملت، برادران ایمانی، قبل اس کے کوئی گفتگو کا آغاز کیا جائے، سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنے زمانے کے امام کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ محفوظاً فاطمہ بنت نذیر احمد اور محمد باقر ابن نذیر احمد اور کلو ابن عبد الرزاق کی روح کو احسان کر دیجیے. صلوات ارشاد فرما دیجیے. محمد وآل اپنی اپنی حاجتوں کی قبولیت کے لیے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی صحت و سلامتی کے لیے آقا کے ظہور کے لیے ایک اور صلوات بھی دیجیے. محمد
عزیزان محترم، یہ آج کی مجلس بعنوان ایصال ثواب برگزار ہوئی۔ ایک والدہ جو اس دنیا سے گئی، ان کے بچے، ان کی اولاد نے اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کو برگزار کیا ہے۔ لہٰذا موضوع کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، جس میں پروردگار عالم کا کھلا اعلان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے پروردگار عالم کا یہ حتمی فیصلہ ہے، یہ کھلا ہوا فیصلہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ میں احسان کرو، والدین کے ساتھ میں نیکی کرو۔ نیکی کرنے کا مطلب کیا ہے عزیزان محترم؟ دیکھیے، نیکی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود ڈائریکٹ ان کے ساتھ میں نیکی کریے۔ بھئی نیکی کے دو طریقے ہوتے ہیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ نوکر لگا دیجئے، آپ کوئی نوکرانی لگا دیجئے کہ آپ کی والدہ کی خدمت کرے، آپ کے والد کی خدمت کرے۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ خود آپ اپنے ہاتھوں سے نیکی کریں۔ یہ پروردگار عالم اس آیت میں کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ میں خود تم جا کر احسان کرو، یعنی ان کے ساتھ میں جو تمہیں نیکی کرنا ہے خود ڈائریکٹلی جا کر کرو، لوگوں سے نہ کرواؤ، نوکروں سے نہ کرواؤ، بلکہ خود جا کر ان کے ساتھ میں نیکیاں کرو، ان کے ساتھ میں اچھائیاں کرو، ان کے ساتھ میں بھلائیاں کرو۔ اور جب تم ہماری بارگاہ میں آ جاؤ تو اپنے پروردگار عالم سے اس طریقے سے دعا کرو، ہاتھوں کو بلند کر کے کہو، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، ہمارے والدین کے اوپر تو ویسے ہی رحم نازل فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، والدین کی بڑی عظمت ہے، ماں باپ کی بڑی عظمت ہے، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر دنیا چاہیے تو ماں باپ کی عزت کرو، اگر آخرت چاہیے تو ماں باپ کی عزت کرو، اگر دولت چاہیے تو ماں باپ کی عزت کرو، اگر مقام چاہیے تو ماں باپ کی عزت کرو، کوئی عہدہ چاہیے تو ماں باپ کی عزت کرو، کوئی پوسٹ چاہیے تو ماں باپ کی عزت کرو۔ عزیزوں، یہاں پر مجھے ایک عالم دین کا جملہ یاد آتا ہے، وہ فرماتے ہیں اگر ہم کسی انسان کو ترقی کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے ماں باپ کی دعائیں اس کے ساتھ میں ہیں، اور اگر کسی انسان کو تنزلی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں اس کے ماں باپ کی بد دعا اس کے ساتھ میں ہے۔ تو عزیزوں، اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ والدین کی کیا عظمت ہے، والدین کا کیا مقام ہے، ان کی کیا منزلت ہے، ان کی کیا اہمیت ہے۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم کو برداشت نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے والدین سے بدتمیزی کرے، ان سے اف تک کہہ دے۔ پروردگار، اف سے چھوٹا کوئی لفظ نہیں ہے، اف سے چھوٹا کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہے تو اف کہہ دیتا ہے۔ پروردگار عالم کو یہ بھی برداشت نہیں ہے، فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اپنے ماں باپ سے اف تک بھی نہ کہنا۔ اگر تم کو ان کی کوئی بات بری لگ جائے تو ان سے اف بھی نہ کہنا، ان کے سامنے خاموش رہنا، ان کے سامنے سکوت کو اختیار کرنا۔ اور جب تم بڑے ہو جانا، جب تم جوان ہو جانا، تمہارے اندر طاقت آ جائے گی، تمہارے اندر قوت آ جائے گی، تم ڈولے شولے بنا لو گے، تم جم میں جاؤ گے، تم بہت بہادر بن جاؤ گے، اپنے آپ کو پہلوان کہلاؤ گے، لیکن جب ماں باپ کے سامنے جانا تو انہیں کالر نہ دکھانا، بلکہ آواز قدرت آتی ہے جب بھی ماں باپ کے سامنے جانا تو شانوں کو جھکا کر جانا۔
آواز قدرت آئی وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب بھی ماں باپ کے سامنے جاؤ تو رحمت کے ساتھ میں اپنے شانوں کو جھکا دو۔ عزیزوں میں یہاں پر ایک جملہ ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، جب ماں باپ کے سامنے آپ کے یہ شانے اور آپ کا یہ سر جھک جائے گا تو پوری کائنات میں آپ کا سر اور یہ شانے اٹھ جائیں گے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو عزیزان محترم، چونکہ نوجوان زیادہ ہیں، والدین کی قدر کیجئے، والدین کی عظمت کو پہچانیے، ان کے مقام کو پہچانیے۔ دیکھیے والدین کی کیا عظمت ہے۔ ایک شخص پیغمبر اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے اور آن کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ نیکی کروں، میں چاہتا ہوں کہ احسان کروں، تو آپ بتائیے کس کے ساتھ میں کروں؟ پیغمبر نے کہا امک، اپنی ماں کے ساتھ میں احسان کرو۔ میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں احسان کرنا چاہتا ہوں، میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، میں بھلائی کرنا چاہتا ہوں، تو کس کے ساتھ میں کروں؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں امک، اپنی ماں کے ساتھ میں احسان کرو، اپنی ماں کے ساتھ میں نیکی کرو۔ تیسری مرتبہ پھر کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں احسان کرنا چاہتا ہوں، میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، آپ ہی بتا دیجئے کہ کس کے ساتھ میں احسان کروں، کس کے ساتھ میں نیکی کروں؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں امک، اپنی ماں کے ساتھ میں احسان کرو، اپنی ماں کے ساتھ میں نیکی کرو۔ اب چوتھی مرتبہ پھر پوچھتا ہے، یا رسول اللہ، میں احسان کرنا چاہتا ہوں، میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، آپ ہی بتا دیجئے کس کے ساتھ میں احسان کروں، کس کے ساتھ میں نیکی کروں، کس کے ساتھ میں خوبی کروں؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ میں احسان کرو، اپنے باپ کے ساتھ میں احسان کرو۔ بھائی آپ نے توجہ نہیں فرمائی، پیغمبر بتانا یہ چاہ رہے ہیں اگر احسان کو 4 حصوں میں تقسیم کرو تو 3 حصے ماں کے ہیں، 1 حصہ باپ کا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدا سلامت رکھے عزیزان محترم، ماں کی کتنی عظمت ہے، ماں کی کتنی فضیلت ہے۔ ذرا اس ماں کا اندازہ لگائیے، وہ ماں جو راتوں رات میں اٹھتی ہے، بچہ رو رہا ہوتا ہے، اپنی آغوش میں لیتی ہے، اپنی باہوں میں لیتی ہے، گلے سے لگاتی ہے۔ بیٹا رو رہا ہوتا ہے، ماں گلے سے لگاتی ہے، ماں جاگتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اپنی جگہ کو بچہ گندا کر دیتا ہے، خیس کر دیتا ہے، گیلا کر دیتا ہے، ماں اس جگہ پہ لیٹ جاتی ہے، بچے کو اچھی جگہ پہ سلاتی ہے، سوکھی جگہ پہ سلاتی ہے۔ ذرا اس ماں کی محبت کا اندازہ لگائیے، کیا ہم اس ماں کی محبت کا ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کے احسانات کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ ہرگز ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر ہم بڑے ہو جائیں، کمانے لگیں، پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، پوسٹ آ جائے، تو ہمارے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے کہ وہ ماں کہ جس نے ہمیں چلنا سکھایا ہو، وہ ماں کہ جس نے ہمیں بولنا سکھایا ہو، وہ ماں کہ جس نے ہمیں بیٹھنا سکھایا ہو، وہ ماں کہ جس نے ہمیں ادب سکھایا ہو، وہ ماں کہ جس نے ہمیں تہذیب سکھائی ہو، آج اس ماں کے سامنے ہم بدتمیزی کر رہے ہیں۔ تمہیں پہچاننا چاہیے کہ ماں کی عظمت کیا ہے اور ہماری اوقات کیا ہے، ہماری ویلیو کیا ہے۔ عزیزان محترم، ماں کی بڑی اہمیت ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، ماں راتوں رات میں اٹھتی ہے۔ باپ کو دیکھ لیجئے، باپ ایک مرتبہ غصہ آ جاتا ہے اس کو کہ تو رونے دو بچے کو، کوئی بات نہیں، لیکن ماں ہوتی تڑپ کے بچے کو اپنی آغوش سے لگا لیتی ہے۔ ماں کتنی محبت کرتی ہے، لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ماں کو کھانے کے لیے نہیں دے رہے ہیں، ماں کو پینے کے لیے نہیں دے رہے ہیں، ماں کو کپڑا نہیں دے رہے ہیں، اگر دے بھی دیا تو ایسا لگ رہا بہت بڑا احسان کر دیا ہو۔ عزیزو، شرم کی بات ہے ہم پیسہ کمائیں اور ہماری ماں محتاج رہے، ہماری ماں پریشان حال رہے۔
ایسا پیسہ کس چیز کا ہے، ایسا پیسہ کس کام کا ہے کہ ہماری ماں پریشان حال رہے، ہمارے بابا پریشان حال رہے؟ ہمارے اوپر واجب ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ آواز قدرت آئی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ میں احسان کرو۔ بہت سارے لوگ پریشان حال ہوتے ہیں، مولانا صاحب کوئی فال کھول دیجئے، مولانا صاحب کوئی چلہ دے دیجئے، مولانا صاحب کوئی گنڈا بنا دیجئے، مولانا صاحب کوئی تعویذ بنا دیجئے۔ میرے عزیزوں، کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چلے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گنڈے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں کے قدموں میں آ جاؤ، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزو، ماں کی دعا پتہ ہے کتنی اثر انداز ہوتی ہے؟ ماں کی دعا، آپ سوچئے ماں، اس کی دعا کتنی اثر انداز ہوتی ہے۔ ہمیشہ جب بھی مصیبتوں میں گھریے، پریشانیوں میں گھریے، بلا میں گھریے، بیماریوں میں گھریے، کاروبار نہیں چل رہا، ماں کے پاس میں آؤ، ہاتھوں کو جوڑو، جوڑنے کے بعد میں کہو اماں جان ہمارے حق میں دعا کر دیجئے۔ اب ماں جو آپ کے حق میں دعا کرے گی وہ باب استجابت سے ٹکرائے گی، فوراً پروردگار عالم قبول کرے گا۔ ایک شخص نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ میں مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوں، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ اب بتائیے، پیغمبر رحمت للعالمین، پیغمبر جن کا مقام خدا کے بعد میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، پیغمبر اگر دعا کر دیں کیا دعا قبول نہیں ہوگی؟ یقیناً قبول ہو جائے گی، حتماً قبول ہو جائے گی۔ پیغمبر صرف دعا کریں گے فوراً مستجاب ہو جائے گی، لیکن پیغمبر خود دعا نہیں کر رہے ہیں، پیغمبر ایک قانون بتا کر جا رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ تو دنیا میں نہیں رہیں گے، لیکن پیغمبر قیامت تک کے آنے والوں کے لیے ایک سوتر بتا کر جا رہے ہیں۔ پیغمبر نے دعا نہیں کی، پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ ہم دعا کریں گے، پیغمبر اس زبان سے کہتے ہیں جاؤ اپنی ماں سے کہو وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیتے، پیغمبر کہیں گے نہیں، میں بتا کے جانا چاہ رہا ہوں، قیامت تک کے جو بھی آنے والے ہیں لوگ وہ اپنی ماؤں کے پاس میں جائیں گے، ماں اپنے بچے کے حق میں دعا کرے گی، پروردگار عالم اس دعا کو قبول کر لے گا۔ عزیزان محترم، اب پیغمبر نے کہا کہ جاؤ اپنی ماں سے کہو کہ تمہاری ماں تمہارے حق میں دعا کرے، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ عزیزان محترم، اس جوان نے کہا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں اگر تمہاری ماں مر گئی ہے تو جاؤ اپنے باپ کے پاس میں، باپ سے کہو باپ تمہارے لیے دعا کرے۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ جاؤ باپ سے کہو کہ باپ تمہارے لیے دعا کرے، تمہاری دعا مستجاب ہو جائے گی جو تمہارا باپ کرے گا تمہارے حق میں۔ عزیزان محترم، اب وہ جوان اٹھا، اٹھنے کے بعد میں جانے لگا۔ اب جو جانے لگا پیغمبر افسوس کے ساتھ میں کہتے ہیں کاش کہ اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس کی حاجت بہت جلدی پوری ہو جاتی۔ اب اندازہ لگائیے ماں کی کتنی عظمت ہے، ماں کی کتنی فضیلت ہے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، ماں باپ جب تک کہ زندہ ہیں تب تک کہ تو فریضہ ہے ہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ میں نیکیاں کریں، اچھائیاں کریں، بھلائی کریں، اور جب دنیا سے چلے جائیں تب بھی آپ کے اوپر واجب ہے کہ ان کے حق میں دعا کیجئے، آپ ان کے لیے استغفار کریے۔ اگر ان کا قرضہ ہے تو قرض کو ادا کریے، اگر ان کی نمازیں ہیں تو نماز پڑھیے، اگر ان کے روزے ہیں تو ان کے روزوں کو ادا کریے، اگر ان کا حج ہے تو ان کے حج کو ادا کریے۔ لیکن اگر عزیزان محترم اپنے والدین کو اپنے مرنے کے بعد میں بھلا دیا تو سمجھ لیجئے ماں باپ کی طرف سے آپ آنکھ ہو جائیں گے۔ یہ آنکھ کا سسٹم جو ہے نا آٹومیٹکلی ہے، ماں باپ کرتے نہیں ہیں، ہم خود ہو جاتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے؟ اپنے عمل کی وجہ سے۔ جب ہمارا عمل صحیح نہیں ہوگا،
ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے، ان کا خیال نہیں رکھیں گے، تو پھر یہ آنکھ کا جو سسٹم ہے نا آٹومیٹکلی ہے، خود بخود ہم آنکھ ہو جائیں گے۔ بدتمیزی کریں گے، دل شکنی کریں گے ماں باپ کی، کب تک کی ماں باپ برداشت کریں گے بھائی؟ انہوں نے پیدا کیا ہے، ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم ان کا نام روشن کریں، ان کا نام کو دوبالا کریں، ان کو عزت دیں، ان کے لیے باعث عزت بنیں۔ لیکن جب ہم غلط کام کریں گے تو ماں باپ ہمارے ناراض ہو جائیں گے، بد دعا دیں گے۔ تو عزیزان محترم، والدین کا خیال رکھیے، والدین کا خیال رکھیے۔ جو بھی انسان والدین کے قدموں میں آ جاتا ہے، والدین کے قدموں میں آ جاتا ہے، سمجھ لیجیے اسے دنیا بھی مل جاتی ہے، اسے آخرت بھی مل جاتی ہے۔ عزیزان محترم، میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کون انسان ہے اس کائنات میں جو نہیں چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو چومے؟ کوئی ہے؟ کون ہے جو نہیں چاہتا ہے خانہ کعبہ کے غلاف کو چومے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو چومے، بوسہ دے، مس کرے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو بوسہ دو تو اپنی ماں کے دونوں آبروؤں کے درمیان میں بوسہ دو، ماں کی پیشانی پر بوسہ دو، باپ کی پیشانی پر بوسہ دو، تو سمجھ لو تم نے خانہ کعبہ کے خلاف کا بوسہ دیا۔ تو عزیزو، ماں کی کتنی فضیلت یہی، لیکن اگر یہی ماں بد دعا کر دے تو پھر زمین اور زمان ایک ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، سب برباد ہو جائے گا۔ چاہے جتنا آپ کما لیجئے، لاکھ پتی ہو جائیے، کروڑ پتی ہو جائیے، لیکن اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہو گئے تو پھر برکت زندگی سے اٹھ جائے گی، چاہے جتنا آپ کما لیجئے۔ اور اپنے سماج میں آپ دیکھتے ہوں گے، اپنے معاشرے میں ارد گرد ذرا ڈھونڈ کے دیکھیے، جن کے ماں باپ نے اپنے اولاد کو بد دعا دے دی، ان سے ناراض رہے ہیں، کمایا تو خوب ہوگا لیکن سکون کبھی نہیں ملا ہوگا۔ سکون ماں باپ کی دعا کے ساتھ میں ہے، ماں باپ کی رضایت کے ساتھ میں ہے۔ پروردگار عالم ماں باپ کی ناراضگی کے ساتھ میں کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ پروردگار عالم کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ آپ مستحبی نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کے والدین آپ کو آواز دیں، آپ نماز پڑھتے رہیں۔ حکم ہے کہ مستحبی نماز کو آپ توڑیے، ان کی آواز پہ لبیک کہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں اپنے والدین کو؟ اب یہ نہیں سمجھیے کہ خالی ہمارے والدین، یہ بھی یاد رہے جیسا آج آپ کریں گے کل آپ بھی والد بنیں گے، ویسا ہی آپ کو بھی ملے گا۔ بھائی تربیت تو گھر سے ہی ہوتی ہے نا، آپ اپنے بچوں کی تربیت خود کر رہے ہیں۔ اگر والدین کا احترام کر رہے ہیں، ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں تو کل دوسرے ہاتھ سے مل جائے گا، جیسا کریں گے ویسا ہی ملے گا۔ آج والدین سے بدتمیزی کریے، ان کو ماریے، ان کو ڈانٹ دیجیے، ان کو ڈپٹ دیجیے، تو آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے آپ کی عزت کریں گے، آپ کا احترام کریں گے، تو آپ کو اس سے زیادہ وہ اذیت دیں گے، پکڑ کے ماریں گے آپ کو۔ آپ نے تو صرف ڈانٹا ہی تھا ابا کو، لیکن چونکہ بیٹی اب دیکھ رہے، تربیت آپ کر رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہمارے بابا کی نگاہ میں ان کے ابا کی کوئی اہمیت ہی نہیں، کوئی ویلویشن ہی نہیں ہے، لہٰذا اب جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کی نظر میں بھی کوئی آپ کی ویلو نہیں رہ جائے گی، کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی، وہ آپ کو ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے، ماریں گے، سب کچھ کر دیں گے۔ تو عزیزان محترم، نوجوان بھائی ہیں، فرش عزا پہ آئے، مجلس میں آئے، یہاں سے لے کے اٹھیے، ماں باپ کو راضی کریے، ماں باپ کو خوشنود کریے۔ پروردگار عالم کو برداشت نہیں ہے، آپ مستحبی نماز پڑھ رہے ہیں، ماں نے آواز دی، نماز کو توڑ دیجیے، جائیے لبیک اماں جان، حکم فرمائیے۔ لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں اپنے سماج میں، لڑکا بیٹھا ہوا ہے، ماں کہہ رہی بیٹا پانی پلا دو، بیٹا پلٹ کے جواب دے رہا آپ خود ہی لے لیجئے نا۔ باپ کہہ رہا بیٹا بازار سے سامان خرید کے لاؤ، بیٹا کہہ رہا آپ جائیے نا، میں کیوں جاؤں، تھکا ہوا ہوں۔ بتائیے، جس پروردگار عالم کو یہ برداشت نہیں ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اور باپ کا کام رک جائے، ماں کا کام رک جائے، نماز کو توڑو، ان کی آواز پہ لبیک کہو، وہ پروردگار عالم کیسے برداشت کر لے گا کہ تم بیٹھے ہوئے ہو، ماں کا کہنا نہیں مان رہے ہو، باپ کا کہنا نہیں مان رہے ہو۔ ہاں واجب نماز کو آپ نہیں توڑ سکتے ہیں، اگر واجب نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو نہیں توڑ سکتے ہیں، لیکن اگر واجب نماز ابھی آپ نے شروع نہیں کی، اقامت کہہ دیے، نیت کہنے جا رہے تھے اور اللہ اکبر کرنے جا رہے تھے، فوراً ہی ماں کی آواز آ گئی، حکم ہے کہ اب آپ نیت نہ کریے۔
آپ نیت نہ کریے، پلٹ کے جائیے اپنی اماں کے پاس، اپنے ابا کے پاس میں پوچھئے اماں جان کیا حکم ہے، بابا جان کیا حکم ہے۔ عزیزان محترم، اتنے بڑے بڑے مرجع، عالم دین، بزرگ، مجتہدین جو بنے ہیں کس کی وجہ سے بنے؟ وہ کہتے ہیں ہماری ماں کی دعا کا اثر تھا جس کی وجہ سے آج ہم اس مقام تک پہنچے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جن کا نام ہے شیخ مرتضی انصاری، بہت بڑے عالم دین۔ شیخ مرتضی انصاری اتنے بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے ایسی کتاب لکھی ہے کوئی بھی مجتہد ان کی کتاب پڑھے بغیر مجتہد نہیں بن سکتا، کوئی بھی آیت اللہ ان کی کتاب پڑھے بغیر آیت اللہ نہیں بن سکتا۔ اب سوچی کتنے بڑے عالم دین، کتنے بڑے مجتہد، کتنے بڑے مرجع، انہوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھ دی کہ ان کی کتاب کے بغیر کوئی مجتہد نہیں، کوئی آیت اللہ نہیں۔ اب جب ان کی ماں کا انتقال ہوتا ہے تو چیخیں مار مار کے روتے ہیں، ڈھالے مار مار کے روتے ہیں، بلند آواز سے گریا کرتے ہیں، سر و سینے کو پیٹتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں، آغا جون آپ آیت اللہ ہیں، آپ مرجع وقت ہیں، آپ مجتہد زمان ہیں، یہ آپ کے اوپر زیبا نہیں دیتا ہے، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے کہ آپ اتنی تیز سے چلا چلا کر روئیں۔ تو انہوں نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں آج جو میں مرجع بنا ہوں، آج جو میں مجتہد بنا ہوں، آج جو میں اتنا بڑا عالم دین بنا ہوں، یہ ساری میری ماں کی زحمتوں کا نتیجہ ہے۔ میں کیسے نہ رہوں اس ماں کے اوپر جس ماں کی زحمتوں کا نتیجہ آج ہمارے پاس میں ہے، جس کی وجہ سے آج تم عزت کر رہے ہو، آج تم کہہ رہے ہو کہ آپ آیت اللہ ہیں، آپ مرجع ہیں، آپ مجتہد ہیں۔ میں کیسے نہ رہوں؟ وہ میری ماں میرے درمیان سے چلی گئی جو میرے لیے دعا کرتی تھی، جب میں پریشان ہوتا تھا میرے لیے دعا کرتی تھی۔ اب میں کس سے کہوں گا کہ میرے لیے وہ دعا کرے؟ عزیزوں، جن کی مائیں ہیں اپنی ماں کو غنیمت شمار کریے، ان کی قدر کو جانیے، ان کی منزلت کو جانیے، جائیے ان کے قدموں میں، ان کے قدموں میں گر جائیے۔ ایک شخص آتا ہے پیغمبر اعظم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے اور آن کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نمازی ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزے دار ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، خمس دیتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، یا رسول اللہ سارے کام کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جنت کی کوئی چیز ہو، چہار چوبہ ہو، کوئی فریم ہو، کوئی چیز ہو جس کو میں بوسہ دوں۔ یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے کہ اس دنیا میں جنت کی کوئی ایسی چیز ہو جس کو میں بوسہ دے سکوں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، کہتا ہے یا رسول اللہ میں نمازی بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، سب کچھ بھی ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں جنت کے فریم کو، جنت کے چہار چوبے کو اس دنیا میں بوسہ دے سکوں، اس کو چوم سکوں، اس کو مس کر سکوں۔ تو وہ کون سی چیز ہے؟ پیغمبر کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں چلا جا، اپنی ماں کے پیروں کا بوسہ لے لے۔ پیغمبر کہتے ہیں جا گھر میں ماں کے قدموں کا بوسہ لے لے۔ گویا کہ تو نے جنت کے فریم کا بوسہ لے لیا، تو نے جنت کے چہار چوبے کا بوسہ لے لیا۔ اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے کیوں کہا تھا الجنت تحت اقدام امہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزو اب سمجھ میں آیا نا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ کیوں؟ پیغمبر فرما رہے ہیں، شاعر نے بہترین انداز میں کہا کہ زیر قدم ماں در فردوس سے بری ہے۔ شعراء حضرات تشریف فرمائیں، وہ سمجھیں گے کہ اس میں مضاف کس طریقے سے کیا۔ زیر قدم ماں در فردوس سے بری ہیں، اسی مفہوم کو دوسرے شاعر نے دوسرے انداز میں کہا ہے کہ سنتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے۔ مفہوم ایک ہے لیکن انداز بدل گیا کہ سنتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کیوں؟ عزیزو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے۔
اور ماں کی خدمت کا اتنا زیادہ ثواب جس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص ہے، یا رسول اللہ آپ نے جہاد کے لیے حکم دیا۔ دیکھیے پیغمبر اگر جہاد کا حکم دے دیں تو سب پر واجب ہے کہ جہاد کے لیے جائیں، کوئی منع نہیں کر سکتا، نو نہیں کہہ سکتا ہے۔ آتا یا رسول اللہ آپ نے جہاد کا حکم دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں جہاد پر چلوں، لیکن میری والدہ ہے، میرے والد ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے پاس میں رہوں، میں ان کی خدمت کروں۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ جاؤ، تمہیں جہاد پہ آنے کی ضرورت نہیں، ماں باپ کی خدمت کرو۔ اب سمجھ میں آیا کہ جہاں جہاد واجب ہوتا ہے پیغمبر والدین کی وجہ سے کہہ دیتے نہیں تمہیں جہاد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو اور ماں باپ کے ساتھ میں پیار سے زندگی بسر کرو، اور ماں باپ کے ساتھ میں تم زندگی بسر کرو گے پیار کے ساتھ میں، یہ 1 سال کے جہاد سے افضل ہے۔ 1 سال کے جہاد سے افضل ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، ان کے ساتھ میں انس، پیار، محبت سے پیش آؤ، ان کی خدمت کرو۔ تو عزیزان محترم، والدین کی بڑی فضیلت، ان کی بڑی منزلت۔ اگر والدین بد دعا کر دیں زمین و زمان ایک ہو جائے، پھر سمجھ لیجئے کچھ بھی ہونے والا نہیں آپ کا، جو کہہ دیا وہ اٹل ہے۔ لہٰذا والدین کو کبھی ناراض نہ کریے، والدین کی خدمت کریے۔ اگر چاہتے ہیں آپ کہ آپ کی عزت آپ کے بچے کریں، اگر چاہتے ہیں آپ کہ آپ کا بڑھاپا صحیح سے گزرے، تو اپنے والدین کے بڑھاپے کا خیال رکھیے، اپنے والدین کی عزت کریے، ان کا احترام کریے، اسے ہلکے میں نہ لیجئے۔ ہاں یہ سمجھ لیجئے، آپ اسے ہلکے میں نہ لیجئے۔ ماں باپ کی دعائیں، میں نے ایسی ماؤں کو دیکھا ہے، اور دیکھیے یہ بھی یاد رہے، خالہ جو ہوتی نا، خالہ وہ ماں کے حکم میں ہے۔ روایتوں میں ہے کہ اگر آپ کی والدہ دنیا سے چلی گئی ہے تو خالہ کی خدمت کریے، خالہ کی خدمت کا ثواب آپ کو وہی ملے گا جو ماں کی خدمت کا ثواب ملے گا۔ اور عزیزوں، میں نے ایسی مائیں دیکھی ہیں، میں نے ایسی خالائیں دیکھی ہیں جو دعا کرتی ہیں بیٹا جاؤ مٹی اٹھاؤ سونا بنے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، مٹی اٹھاؤ سونا بنے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس جگہ تم چلے جاؤ اللہ برکت دے دے، جس جگہ تم جاؤ اللہ برکت دے دے، جس جگہ تم جاؤ اللہ برکت دے دے۔ عزیزوں، میں نے جن ماؤں کو یہ دعا دیتے ہوئے دیکھا ہے، جن خالاؤں کو میں نے یہ دعا دیتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ بچے کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جس چیز میں ہاتھ لگا دیا ہے، مٹی تھی سونا بن گئی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ اتنی برکت دے دیتا ہے کہ وہ سوچتے بھی نہیں ہیں، گمان بھی نہیں کرتے، اللہ وہاں سے دے دیتا ہے، اللہ وہاں سے دے دیتا ہے، گمان بھی نہیں کرتے۔ تو عزیزوں، کوئی چلے کی ضرورت نہیں، کوئی گنڈے کی ضرورت نہیں، کوئی فال کی ضرورت نہیں، کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں۔ مولانا صاحب بتا دیجئے کاروبار نہیں چل رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے، نہیں، جائیے ماں کے قدموں کا بوسہ لیجئے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہیے اماں جان ہمارے لیے دعا کریے۔ لیکن ہم تو جوان ہیں نا، ہم تو جوان ہیں نا، ہمارے اندر تکبر ہے، ہمارے اندر گھمنڈ ہے، ہم کہاں ہاتھوں کا بوسہ لے لیں گے، ہم کہاں ماں کے پاؤں کا بوسہ لے لیں گے۔ شاید 100 میں سے 10 لوگ 20 لوگ جائیں اور جانے کے بعد بوسہ لیں اپنی ماں کے ہاتھوں کا، اپنی ماں کے پیروں کا، لیکن زیادہ تر تو یہ کہیں گے ہمیں تو شرم آ رہی ہے۔ شرم کس بات کی؟ یہ کہو کہ ہمارا تکبر اجازت نہیں دے رہا، یہ کہو کہ ہمارا گھمنڈ ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے کہ ہم جائیں ماں کے پیروں کا بوسہ دیں۔ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، ماں کے پیروں کا بوسہ، ماں کے ہاتھوں کا بوسہ انسان کو آسمان تک پہنچا دیتا ہے، انسان کو ترقی تک پہنچا دیتا ہے۔ بس ماں باپ کا خیال کریے۔ تو عزیزوں، آپ سمجھ لیجئے، جب ہماری ماؤں کا احترام اتنا زیادہ ہے، جب ہماری ماؤں کا احترام اتنا زیادہ ہے، تو جسے رسول نے اپنی ماں کہا ہو، اس فاطمہ کی کتنی اہمیت ہوگی، اس فاطمہ کی کتنی منزلت ہوگی۔ پیغمبر نے ایسے ہی نہیں فرمایا تھا، پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟
फातिमा तो उम्मु अबीहा, फातिमा तो अपने बाप की भी माँ है। अज़ादारों, पैगंबर अपनी माँ के साए से बचपने में महरूम हो गए थे। माँ की शफ़क़त को पैगंबर ने नहीं देखा था, माँ की मेहरबानी को पैगंबर ने नहीं पाया था। क्यों? इसलिए कि माँ बचपने में ही दुनिया से चली गई थी। लेकिन अज़ादारों, शहज़ादी फ़ातिमा ने अपने बाबा के साथ में वो किरदार अदा किया कि पैगंबर फरमा रहे हैं कि फ़ातिमा तो अपने बाप की भी माँ है। अज़ादारों, ज़रा अंदाज़ा लगाओ, अरे वो फ़ातिमा जो अपने बाबा की भी माँ हो, अरे मुसलमानों ने उसी फ़ातिमा के दरवाज़े पर लकड़ियां जमा कर दी। अरे लकड़ियों में आग लगाई, जलता हुआ दरवाजा शहजादी के पहलू पे गिरा दिया। बीबी की आवाज निकली, या फिज़्ज़तो खुज़ीनी, ए फिज़्ज़ा मेरी मदद को, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अजरकुम अल्लाह। हाँ अज़ादारों, अरे क्या यही अजरे रिसालत है कि रसूल की एकलौती बेटी फातिमा, अरे वो दरवाजा जिस पे जिब्राइल भी आते थे तो पहले इजाजत लेते थे, अरे वो दरवाजा जिस पे रसूल आकर झुककर सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नुबुव्वा व मअदिनुर रिसाला, अहले बैतिन नुबुव्वत आप पर हमारा सलाम। अज़ादारों, अरे बादे शहादत रसूल उसी दरवाजे पर मुसलमानों ने लकड़ियां इकट्ठा की, जलता हुआ दरवाजा अरे बीबी के पहलू पे गिरा दिया। अज़ादारों, अबुल हसन के गले में रस्सी का फंदा डाला गया, आका को खींचते हुए अरे मस्जिद में लेकर गए। अज़ादारों, जैसे शहजादी को पता चला कि अबुल हसन के गले में अरे रस्सी का फंदा डाला गया है, शहजादी ने रिदा ओढ़ी, मस्जिद उन नबी में आई। अरे क्या देखा, अली की गर्दन पर जुल्फ़िकार रखी है। ऐ अली, अरे बैअत करो वरना सरोतन में जुदाई कर देंगे। अज़ादारों, रोने में बुख़्ल न करना। इमाम फरमाते हैं हमारे जज्बे ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे पर बिलक बिलक कर रोती है। अजरकुम खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। हाँ अज़ादारों, अरे शहजादी फातिमा ने जैसे अबुल हसन की गर्दन पर अरे तलवार देखी, बीबी की चीखें निकली, ऐ ज़ालिम अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने बालों को परेशान कर देंगे। मैं दस्ते अदब जोड़कर अर्ज करूंगा, ऐ शहजादी, अरे अगर बालों को बिखेरना है तो अभी ना बिखेरिए, अरे उस वक्त बिखेरिएगा जब आपका हुसैन करबला की जलती जमीन पर एड़ियां रगड़ रहा होगा। अशिमरो जालिसून अला सदरिल हुसैन, अरे शिम्र हुसैन के सरोतन में जुदाई कर रहा होगा। मैं कहूँगा शहजादी, अरे अगर बालों को बिखेरना है तो अभी बाल ना बिखेरिए, अरे उस वक्त बालों को बिखेरना जब शाम गरीबा होगी, बीवियों के खैमों में आग
आग लगाई जा रही होगी, बीबियों के सरों से रिदाएं छीनी जा रही होंगी। वाह हुसैना, वाह अब्बासा की सदाएं बुलंद हो रही होगी। अज़ादारों, आखिरी जुमले और ज़हमत तमाम मैं दस्ते अदब जोड़ कर अर्ज करूँगा। ऐ शहज़ादी फातिमा, अरे अगर बालों को बिखेरना है तो अभी न बिखेरिए, अरे उस वक्त बिखेरिएगा जब 4 साल बच्ची अपने बाबा को याद करके रोती होगी तो कोई ताजियाने मारता होगा, कोई दामन में आग तो कोई तमाचे तो कोई गोछवारे छीनता हो।